خدا ان کا شکر کریں گے آج کے صبح کے لیے، بالخصوص اس کی پریزنس کے لیے۔ خدا ان کا خیمہ آدمیوں کے بیچ میں ہے، اور میرا ایمان ہے کہ جس بھائی جس بہن نے دل سے روح اور سچائی سے پرستش کی ہے اس نے برکت پائی ہے۔ پریز گاڈ۔ آج صبح ہم کلام مقدس میں سے بھیڑوں کا دروازہ، جو کہ یسوع مسیح کے مختلف القاب میں سے ایک لقب ہے، اس کے بارے میں دیکھیں گے اور سیکھیں گے کہ بھیڑوں کے دروازے کا مطلب کیا ہے۔ اگر ہم کلام مقدس کو پرانے عہد نامہ سے نئے عہد نامہ تک دیکھیں تو خداوند یسوع مسیح کے بے شمار القاب نظر آتے ہیں۔ کچھ القاب ایسے ہیں جو خدا باپ نے یسوع مسیح کو دیے، کچھ القاب ایسے ہیں جو نبیوں نے یسوع مسیح کو دیے، اور کچھ القاب ایسے ہیں جو یسوع مسیح نے خود اپنے آپ کو دیے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو کتنی طرح کے القاب ہیں؟ 3 طرح کے۔ ایک وہ جو خدا باپ نے یسوع مسیح کو دیے، ایک وہ جو نبیوں نے اس کو دیے، اور ایک وہ جو یسوع مسیح نے خود اپنے لیے القاب چنے۔ جیسے خدا یسوع مسیح نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ یسوع مسیح نے کہا اچھا چرواہا میں ہوں۔ یسوع نے کہا دنیا کا نور میں ہوں۔ یسوع نے کہا زندگی کی روٹی میں ہوں۔ یہ سارے القاب تھے جو اس نے اپنے لیے استعمال کیے، اور ایک جگہ پر وہ کہتا ہے کہ بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ بھیڑوں کے دروازے کا جو لقب خدا یسوع مسیح نے اپنے لیے جس کا انتخاب کیا، اس کی وجہ کیا تھی، اس کی بیک گراؤنڈ کیا تھی، کیوں یسوع مسیح نے اپنے آپ کو بھیڑوں کے دروازے سے تشبیہ دی ہے۔ میرے ساتھ مل کے نکالیے گا مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 10واں باب، اور 10ویں باب کی پڑھیں جی ذرا 7ویں آیت سے 10ویں آیت تک کلام میں کیا مرقوم ہے۔ پس یسوع نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں۔ جتنے مجھ سے پہلے آئے سب چور اور ڈاکو ہیں، مگر بھیڑوں نے ان کی نہ سنی۔ دروازہ میں ہوں، اگر کوئی مجھ سے داخل ہو تو نجات پائے گا، اور اندر باہر آیا جایا کرے گا اور چارہ پائے گا۔ چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ جی ہاں، یسوع کہتا ہے بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں، جتنے مجھ سے پہلے آئے سب چور اور ڈاکو ہیں، مگر بھیڑوں نے ان کی نہ سنی۔ دروازہ میں ہوں، اگر کوئی مجھ سے داخل ہو تو، سب بولیں اگر کوئی مجھ سے داخل ہو تو، یعنی نجات کا کلیہ یا نجات کی راہ، نجات کا دروازہ ایک ہی ہے، اور وہ زندہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے۔ ہیلیلویا۔ خدا نے یسوع مسیح بولا کہ دروازہ میں ہوں۔ پرانے زمانوں میں بھی اور آج بھی دروازہ جو ہے وہ حفاظت کو ظاہر کرتا ہے۔ سوچیں آپ کے گھر کے اندر دروازہ نہ ہو، آپ چین کی نیند سوئیں گے جی؟ پریشانی دے گی، کوئی اندر نہ آ جائے، کوئی چور نہ آ جائے، ڈاکو نہ آ جائے۔ تو دروازہ جو ہے وہ حفاظت کا نشان تھا، آج بھی حفاظت کا نشان ہے۔ جب ہم دروازے پہ تالا لگا کے سوتے ہیں تو ہم میٹھی نیند سوتے ہیں، ہم پتہ تھا اندر آنے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ حفاظت کو ظاہر کرتا ہے، اور دروازے کے وسیلہ سے ہم یہ محسوس کر جاتے ہیں یا ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اب ہمارے گھر کی حفاظت ہو گئی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حفاظت کرنے والا خدا ہے، لیکن دروازہ بائبل مقدس کے اندر بھی اور موجودہ زمانے کے اندر بھی حفاظت کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر آپ قدیم زمانوں کی قوموں کا مطالعہ کریں تو وہاں پہ جب کوئی بھی قوم کوئی شہر یا کوئی ملک بناتی تو وہ اس شہر اس ملک کے چوگرد ایک دیوار یعنی فصیل کھینچتے، اور اس کے اندر مختلف دروازے نصب کرتے جو ان شہروں کی اور ان ملکوں کی حفاظت کرتے۔ وہ ان کی حفاظت کے لیے دروازے لگائے جاتے اور مختلف سمت میں لگائے جاتے تاکہ کوئی دشمن اندر نہ آ جائے۔ اور اس زمانہ میں بھی ایک ملک سے دوسرے ملک تک جانے کے لیے بیچ میں پھاٹک یعنی دروازہ ہوتا، اس کو کراس کیے بغیر آپ دوسرے ملک میں نہیں جا سکتے تھے۔ آج بھی ایسا ہی ہے۔ آج جب ہم ایک ملک سے دوسرے ملک کو جاتے ہیں تو ہم امیگریشن کراس کرتے ہیں، یہ پھاٹک ہے، دروازہ ہے، یعنی بغیر اجازت کے آپ جو ہے اس پھاٹک سے نہیں گزر سکتے۔ تو پہلی بات کیا ہے کہ یہ دروازہ جو ہے حفاظت کو ظاہر کرتا ہے، اور دروازہ اجازت کو بھی ظاہر کرتا ہے۔
दरवाजा, हिफाजत और खुदावंद यीशु मसीह ही हमारी हिफाजत और हमारी बाप तक पहुंचने की इजाजत है। हालेलुया, यीशु मसीह हमारा दरवाजा है। और फिर अगर आप बाइबल मुकद्दस के अंदर देखें, पुराने ऐदनामा के अंदर, तो दरवाजे के और बड़े मकासद से दरवाजा जो था, दरवाजों के ऊपर यानी फाटकों के ऊपर अदालत की जाती थी। इस्तिस्ना किताब के अंदर पढ़े, हमारे पास वक्त नहीं कि हम हवाला जात पढ़े। इस्तिस्ना में खुदावंद ने मूसा को यह बोला कि जो बुजुर्ग कौम के अंदर हैं उनको फाटक पे बिठा और वो फाटक पर बैठ के फैसले करें, यानी अदालती निजाम जो था वो फाटकों पे था। उसके बाद जो फाटक थे, दरवाजे थे, उनके ऊपर गवाहियां ली जाती थी। यानी अगर किसी शख्स ने किसी के बारे में कोई गवाही देनी होती तो उसको फाटक पे बुलाया जाता, वो फाटक पे आता और आके गवाही देता। रूत की किताब में आप पढ़े। उसके बाद जो फाटक था, जो दरवाजा था, वहां पे व्यापारी बैठते थे, कारोबार किया जाता था दरवाजे के ऊपर। उसके बाद किसी अजनबी को जब बुलाते थे तो उसको शहर के फाटक पे बुलाते थे। वो फाटक जो था निशान होता था मुलाकात का। उसके बाद बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं जहां पे खुदा ने फरिश्तों को भेजा फाटक पे अपने लोगों से मुलाकात करने के लिए। इब्राहिम को फरिश्ता फाटक पे मिला, लूत को फरिश्ता फाटक पे मिला, और बहुत सारे ऐसे वाकयात जहां पे फरिश्ते फाटकों पर आए और वहां पे आके उसने खुदा के लोगों से मुलाकात की। तो जो फाटक या दरवाजा था उसकी पुराने ऐदनामा के अंदर बहुत ज्यादा अहमियत थी। और अगर हम शहर यरूशलेम का मुताला करें तो यरूशलेम शहर जो था उसके चौगिर्द एक बड़ी दीवार थी और उस दीवार के अंदर 10 दरवाजे नस्ब किए गए थे और हर एक दरवाजे का नाम था और हर एक दरवाजे की अहमियत थी और हर एक दरवाजा किसी मकसद के तहत वहां पर नस्ब किया गया था। और यरूशलेम शहर के अंदर जो दीवार का पहला दरवाजा था उस दरवाजे का नाम था भेड़ों का दरवाजा। क्या नाम था? भेड़ों का दरवाजा। और ये जो भेड़ों का दरवाजा शहर के अंदर पहला दरवाजा माना जाता था और इसके बिल्कुल मुकाबल यानी इसके बिल्कुल सामने जो थी वो हैकल सुलेमानी थी। और इस भेड़ों के दरवाजे का मकसद यह था कि जब भेड़ बकरियां लाई जाती तो वो उस दरवाजे से गुजरकर सीधा हैकल में जाती और वहां पे उनकी कुर्बानी की जाती। हैकल में जाके उनको कुर्बान किया जाता गुनाहों की खातिर। और फिर खुदावंद यीशु मसीह की अगर हम जिंदगी का मुताला करें तो खुदावंद यीशु मसीह जब गधी के बच्चे के ऊपर बैठकर दाखिल हुआ शहर में तो वो भेड़ों के दरवाजे से दाखिल हुआ। और खुदावंद यीशु मसीह जब गलगुता की पहाड़ी यानी मसलूब होने जा रहा था उस वक्त भी वो भेड़ों के दरवाजे से निकल कर गया। तो ये जो भेड़ों का दरवाजा था ये उसकी मसलूबियत के लिए भी इस्तेमाल हुआ, ये उसके अंदर आने यानी बादशाह बनने के लिए भी इस्तेमाल हुआ और बहुत सारे मकासद इसके अंदर हम देखते हैं कि ये क्यों खुदा ने इस दरवाजे को जब नस्ब किया और इसको इस्तेमाल किया। और ये जो 10 के 10 दरवाजे थे, इन 10 के 10 दरवाजों में याद रखें कि जो पहला दरवाजा था ये वाहिद दरवाजा था जो मुकद्दस भी था और पाक भी था। यानी जो 9 दरवाजे थे वो ना उनको मुकद्दस किया गया ना उनको पाक, उनको सिर्फ नस्ब किया गया। लेकिन जो भेड़ों का दरवाजा था उनको जब नस्ब किया गया तो उसको पाक किया गया। अगर आप तवारीख की किताब का मुताला करें तो वहां पे 586 कबल अज मसीह के अंदर नबूकदनेस्सर बादशाह जो शाह बाबुल का बादशाह था उसने जब यरूशलेम शहर को फतह किया तो लिखा है कि उसने सारे दरवाजे जला दिए और वो कौम बनी इसराइल को असीर कर कर बाबुल की असीरी में ले गया। और फिर 150 साल बाद शाह फारस के दौरे हुकूमत के अंदर नहमिया जो कि बादशाह का साकी था, खुदा ने उसको तौफीक दी कि वो जाके यरूशलेम शहर की फसील जो दीवार उसके चौगिर्द थी जो गिरा दी गई थी, जला दी गई थी, दरवाजे जो तोड़ दिए गए थे, जला दिए गए थे, उनकी मरम्मत करता। और जब वो मरम्मत के लिए गया तो उसने सबसे पहले दरवाजे को जो कि भेड़ों का दरवाजा था उसकी मरम्मत की और उसको मुकद्दस किया और उसको पाक किया। निकालें जी जरा नहमिया नबी की किताब निकालें, उसका 3रा बाब और पढ़ें जी जरा उसकी पहली आयत से पढ़ें। तब इलिया सब सरदार काहिन अपने भाइयों यानी काहिनों के साथ उठा और उन्होंने भेड़ फाटक को बनाया और उसे मुकद्दस किया और उसके कवाड़ों को लगाया। हाँ जी, अब 3री आयत पढ़ें।
اب یاد رکھیں کہ یہاں پر صرف بھیڑ پھاٹک کو مقدس کیا, اور آگے سنیں تیسری آیت سے پڑھیں. اور مچھلی پھاٹک کو بن حسنا نے بنایا, انہوں نے اس کی کڑیاں رکھی اور اس کے کواڑے اور چٹکنیاں اور اڑبنگے لگائے. یہ دوسرا دروازہ کیا تھا؟ مچھلی دروازہ. تیسرا 6 آیت پڑھیں جی ذرا. اور پرانے پھاٹک کے یہویدا بن فاسخ اور مسلح 13ویں آیت پڑھیں. وادی کے پھاٹک کی مرمت ہنون اور زنوا کے باشندوں نے کی, انہوں نے اسے بنایا اور اس کے کواڑے اور چٹکنیاں اور اڑبنگے لگائے, اور کوڑے کے پھاٹک تک 1000 ہاتھ دیوار تیار کی. اور کوڑے کے پھاٹک کی مرمت ملکیہ بن رکاب نے کی, جو بیت حکرم کے حلقہ کا سردار تھا. اس نے اسے بنایا اور اس کے کواڑے اور چٹکنیاں اور اڑبنگے لگائے. اور چشمہ پھاٹک کو سلوم بن کلہوزہ نے, جو مصفہ کے حلقہ کا سردار تھا, مرمت کیا. اس نے اسے بنایا اور اس کو پاٹا اور اس کے کواڑے اور چٹکنیاں اور اس کے اڑبنگے لگائے. اور بادشاہی باغ کے پاس شلیوخ کے حوض کی دیوار کو اس سیڑھی تک جو داؤد کے شہر سے نیچے آتی ہے بنایا. 26 آیت پڑھیں. اور نتنیم مشرق کی طرف اوفل میں پانی پھاٹک کے سامنے اور اس برج تک بسے ہوئے تھے جو باہر نکلا ہوا تھا. پھر تقویوں نے اس بڑے برج کے سامنے جو باہر نکلا ہوا ہے اوفل کی دیوار تک ایک اور ٹکڑے کی مرمت کی. گھوڑا پھاٹک کے اوپر کاہنوں نے اپنے اپنے گھر کے سامنے مرمت کی. اس کے پیچھے صدوق بن امیر نے اپنے گھر کے سامنے مرمت کی. اور پھر مشرقی پھاٹک کے دربان سمیہ بن سنکیا نے مرمت کی. 31 آیت. پھر سناروں میں سے ایک شخص ملکیہ نے نتنیم اور سوداگروں کے گھر تک ہم فقات کے پھاٹک کے سامنے اور کونے کی چڑھائی تک مرمت کی. اور اس کونے کی چڑھائی اور بھیڑ پھاٹک کے بیچ سناروں اور سوداگروں نے مرمت کی. جی بس میں نے آپ کو یہ 10 پھاٹک کیوں پڑھائے ہیں؟ یہ 10 پھاٹک میں نے آپ کو اس لیے پڑھائے ہیں کہ بھیڑ پھاٹک سب سے پہلا پھاٹک تھا جس کو مقدس کیا گیا. اس کے بعد 9 پھاٹکوں کی مرمت کی گئی, اور مرمت کرتے کرتے جو اختتام کیا گیا ہے وہ کہاں پہ کیا گیا ہے؟ واپس بھیڑ پھاٹک پر. یعنی جو دیوار تھی چاروں طرف دیوار, پہلا دروازہ بھیڑ پھاٹک تھا جس کو مقدس کر کے باقی 9 کو جب کر کے واپس آئے تو آ کے اختتام ہوا مقدس پھاٹک, یعنی جو بھیڑ پھاٹک تھا. خداوند یسوع مسیح یروشلم شہر کے اندر بلکہ اس دنیا میں پہلا انسان تھا جو مقدس تھا روحانی اور جسمانی اعتبار سے. یسوع مسیح واحد انسان ہے جس کے اندر ماروسی گناہ نہیں تھا بلکہ وہ مقدس اور پاک تھا. اور یہ جو دروازوں کی مرمت کے بعد جب آ کے بات ختم واپس ہوئی ہے بھیڑ پھاٹک میں, اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ نجات کے جتنے رستے ہیں, جتنی باتیں نجات کی نظر آتی ہیں, جتنی راہیں نظر آتی ہیں, آ کے ختم واپس یسوع مسیح پہ ہی ہوتی ہیں. ہاللیلویا. یسوع مسیح جو ہے وہ نجات کا دروازہ ہے بھیڑ پھاٹک. اس لیے اس نے اپنے آپ کو کہا جہاں سے کام شروع ہوا وہاں پہ آ کے ترتیب کے لحاظ سے یہ بات ختم ہوئی. اور اس لیے خدا یسوع مسیح نے کہا کہ بھیڑوں کا دروازہ یعنی میرے بغیر نجات نہیں ہے. کر لیں جو مرضی, یسوع کے بغیر نجات نہیں ہے. یسوع مسیح واحد نجات دہندہ ہے پوری نسل انسانی کا. بڑے نجات دہندے اس دنیا میں نظر آتے ہیں, موسیٰ بھی نجات دہندہ تھا مگر یسوع جیسا نجات دہندہ پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے. اس لیے اس نے بولا کہ بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں, راہ حق اور زندگی میں ہوں, کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ تک نہیں جا سکتا ہے. ایک اور بات, جب پرانے عہد نامہ کے اندر قومیں کسی دوسرے ملک پر حملہ کرتی ہیں تو ان کا ٹارگٹ یہ ہوتا تھا کہ شہر کے پھاٹکوں کے اوپر قبضہ کر لیا جائے. اور جب دشمن شہر کے پھاٹکوں پہ قبضہ کر لیتا تو وہ شہر میں جانے سے پہلے اپنی فتح مناتے کیونکہ ہم نے پھاٹکوں پر قبضہ کر لیا. پڑھے تواریخ کی کتاب اور انبیاء کے صحیفوں کی کتاب پڑھے, وہاں پہ جیسے وہ پھاٹکوں پر قبضہ کر لیتے وہ اپنی فتح کلیم کر دیتے کہ ہم جو ہیں ہم فتح یاب ہو گئے ہیں, ہم نے شہر کے پھاٹکوں پہ قبضہ کر لیا ہے, یعنی امیگریشن پہ قبضہ کر لیا ہے. اب یہ امیگریشن, یہ ملک, یہ شہر ہمارا ہے, یہ ان کی فتح کا اعلان ہوتا. اور خدا نے قوم بنی اسرائیل کو پیشن گوئی کے طور پر ان کے دشمنوں کے پھاٹکوں کا مالک قرار دے دیا
جب قوم بنی اسرائیل وجود میں بھی نہیں آئی تھی, خدا نے اپنے بندہ ابراہیم کو بولا کہ تیری نسل جو ہوگی وہ اپنے دشمنوں کے پھاٹکوں کی مالک ہوگی. نکالے پیدائش کی کتاب اس کا 22 باب پڑھیں جی ذرا. 22 باب کی 15ویں آیت سے لے کے 18ویں آیت تک پڑھ لیں ذرا, 17ویں آیت تک بلکہ. اور خداوند کے فرشتہ نے آسمان سے دوبارہ ابراہیم کو پکارا اور کہا کہ خداوند فرماتا ہے چونکہ تو نے یہ کام کیا کہ اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے دریغ نہ رکھا, اس لیے میں نے بھی اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا اور تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے تاروں اور سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند کر دوں گا, اور تیری اولاد اپنے دشمنوں کے پھاٹک کی مالک ہوگی. ہاں جی, تیری اولاد کیا ہوگی جی؟ اپنے دشمنوں کے پھاٹک کی مالک ہوگی. اور یہ کلام جو تھا آج سے 4500 سال پہلے کیا گیا تھا, اور آپ جانتے ہیں کہ وہ کلام آج بھی زندہ ہے. قوم بنی اسرائیل آج بھی اپنے ارد گرد کے دشمنوں کے پھاٹوں کے مالک ہے, کیونکہ خدا کا کلام سچا اور برحق ہے. لیکن ہمارا فوکس جو ہے وہ کیا ہے کہ یسوع مسیح نے جو کہا کہ میں بھیڑوں کا دروازہ ہوں, اس کے معنی کیا تھے؟ یہ بات روحانی اعتبار سے کی گئی تھی, اور روحانی اعتبار سے نسل انسانی کا دشمن کون ہے؟ اونچی بولیں. ابلیس جو ہے وہ روحانی اعتبار سے نسل انسانی کا دشمن ہے. اور جب آدم نے گناہ کیا, میری بات دھیان سننا, مس نہیں کرنا, جب آدم نے گناہ کیا تو گناہ کرنے کے بعد جب وہ گناہ میں گرا ہے تو اس گناہ کے سبب سے ابلیس نے پتہ ہے کیا, موت اور عالم ارواح کے دروازوں پر قبضہ کر لیا, اور انسان کو موت اور عالم ارواح کے دروازوں میں قید کر دیا تاکہ انسان وہاں سے نکل کر کہیں نہ جا سکے. اور اس کے پاس سارا اختیار تھا جب تک یسوع مسیح نہیں آیا. اور کوئی بھی شخص مرتا تھا نا, چاہے وہ ابراہیم تھا, اسحاق تھا, یعقوب تھا, موسیٰ تھا, داؤد تھا, جتنے بھی انبیاء, جتنے بھی نبی, جتنے بھی علماء, جتنے بھی معجزے دکھانے والے, جتنے بھی مقدس لوگ تھے, وہ بھی جب مرتے تو موت کے قبضہ میں تھے, کیونکہ موت کے دروازوں پر اور عالم ارواح کے دروازوں پر کس کا قبضہ تھا؟ یہ ابلیس کی فتح تھی, یہ ابلیس کی فتح تھی. اسی لیے خدا یسوع مسیح نے جب مرد خدا پطرس نے اس کا اقرار کیا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے, تو یسوع مسیح نے ایک بات بڑی خاص بولی. اس نے بولا مبارک ہے تو شمعون بر یونا, کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے. اور میں بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پترس ہے, اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا, اور عالم روا کے دروازے اس پر, یعنی عالم روا کے دروازے جو تھے ہر ایماندار پر غالب تھے. فردوس کے دروازے غالب تھے, موت کے دروازے غالب تھے. سارے لوگ ان دروازوں سے داخل ہوتے تھے جن پہ ابلیس کا پہرا تھا. مگر یسوع مسیح نے اپنی مصلوبیت اور اپنے جی اٹھنے کے وسیلہ سے وہ سارے دروازے بند کر کے آسمانوں میں ایک دروازہ کھول دیا. ہیلیلویا. آسمانوں کے اندر وہ دروازہ جو اس نے کھولا وہ اس لیے کھولا تاکہ اب ہم موت اور عالم ارواح سے نکل کر خدا کی بادشاہت میں داخل ہوں. اور آپ کو پتہ ہے یہ جو دروازہ کھلا ہے, میں ابھی آپ کو پڑھاؤں گا کہ آسمانوں میں ایک دروازہ کھلا ہے, یہ یسوع مسیح کی موت سے پہلے نہیں کھلا تھا, یہ یسوع مسیح کی موت کے بعد آسمانوں میں دروازہ کھلا ہے. اور مرد خدا یوحنا جب مستقبل کی رویا دیکھتا ہے تو فرشتے نے اس کو دکھایا, آ دیکھ یہ دروازہ جو کھلا ہے جو ایمانداروں کے لیے آسمان کی بادشاہت کا حصہ ہے. ہیلیلویا. نکالیں ذرا مکاشوہ کی کتاب اس کا 4 باب پہلی 11 آیات پڑھیں گے جی. 4 باب, یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ یسوع مسیح کے کفارہ نے آسمانوں کے اندر ایک دروازے کو کھول دیا ہے. پڑھیں جی ذرا. ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان میں ایک دروازہ کھلا ہوا ہے, اور جس کو میں نے پیشتر نرسنگی کی سی آواز سے اپنے ساتھ باتیں کرتے سنا تھا وہی فرماتا ہے. دوبارہ پڑھ لیں جی ذرا. ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان میں ایک دروازہ کھلا ہوا ہے. ہاں جی, آسمان میں کیا کھلا ہوا ہے جی؟ یہ دروازہ یسوع مسیح کی موت سے پہلے نہیں کھلا تھا, یہ اس کے جی اٹھنے کے بعد آسمانوں میں کھلا ہے. جب اس نے ابلیس سے موت اور عالم روائی کنجیاں کو کھینچ لیا, اختیار کو چھین لیا, تب اس نے آسمان میں ایک دروازہ کھولا. اور کن کے لیے؟ ان بھیڑوں کے لیے جن کا وہ دروازہ ہے.
اور اس نے آسمان کے اندر ایک دروازہ کھولا تاکہ میں اور آپ اس دروازے سے بادشاہت میں داخل ہوں. اور یہ یوحنا پہلا شخص تھا جس کو یہ منظر دکھایا گیا کہ آسمانوں میں کیا ہے. پڑھیں جی. جس کو میں نے پیشتر نرسنگی کسی آواز سے اپنے ساتھ باتیں کرتے سنا تھا وہی فرماتا ہے کہ یہاں اوپر آ جا, میں تجھے وہ باتیں دکھاؤں گا جن کا ان باتوں کے بعد ہونا ضرور ہے. فوراً میں روح میں آ گیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان پر ایک تخت رکھا ہے اور اس تخت پر کوئی بیٹھا ہے, اور جو اس پر بیٹھا ہے وہ سنگ یشیب اور عقیق سا معلوم ہوتا ہے, اور اس تخت کے گرد زمرد کسی ایک دھنک معلوم ہوتی ہے, اور اس تخت کے گرد 24 تخت ہیں, اور ان تختوں پر 24 بزرگ سفید پوشاک پہنے ہوئے بیٹھے ہیں, اور ان کے سروں پر سونے کے تاج ہیں. اور اس تخت میں سے بجلیاں اور آوازیں اور گرجے پیدا ہوتی ہیں, اور اس تخت کے سامنے آگ کے 7 چراغ جل رہے ہیں, یہ خدا کی 7 روحیں ہیں. اور اس تخت کے سامنے گویا شیشے کا سمندر بلور کی مانند ہے, اور تخت کے بیچ میں اور تخت کے گردا گرد 4 جاندار ہیں جن کے آگے پیچھے آنکھیں ہی آنکھیں ہیں. پہلا جاندار ببر کی مانند ہے, اور دوسرا جاندار بچھڑے کی مانند, اور تیسرا جاندار کا چہرہ انسان کا سا ہے, اور چوتھا جاندار اڑتے ہوئے عقاب کی مانند ہے. اور ان چاروں جانداروں کے 6 پر ہیں, اور چاروں طرف اور اندر آنکھیں ہی آنکھیں ہیں, اور رات دن بغیر آرام کیے یہ کہتے ہیں کہ قدوس قدوس قدوس. ہیلیلویا. جو تھا اور جو ہے اور جو آنے والا ہے. اور جب وہ جاندار اس کی تمجید اور عزت اور شکر گزاری کریں گے جو تخت پر بیٹھا ہے, اور عبدالباد زندہ رہے گا. تو یہ وہ منظر تھا جو خدا نے پہلی بار کسی انسان کو دکھایا کہ آسمانوں میں کیا ہے. آج میرے لیے اور آپ کے لیے خوشخبری کیا ہے, خوشی کی بات کیا ہے؟ ہمیں بتایا گیا کہ جب ہم اس دروازے سے داخل ہوں گے وہاں پہ کیا ہے. وہاں پہ برہ کا تخت ہے, 24 بزرگ ہیں, 4 جاندار ہیں جو ہر لمحہ لکھا بغیر آرام کیے قدوس 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 کہتے ہیں. اور یہ پریولیج ہمیں اس وقت ملا جب بھیڑوں کے دروازہ نے اپنی قربانی کے وسیلہ سے آسمان میں ایک دروازہ کھولا. ہیلیلویا. آج ایک بات یاد رکھے, اگر کوئی شخص یہاں پہ غیر نجات یافتہ بیٹھا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میری نجات کا ذریعہ کوئی اور ہے, یا وہ اس بات سے غافل ہے, تو میں خدا کا خادم ہوتا ہوا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نجات کا دروازہ ایک ہے, اور وہ زندہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے. اس کے بغیر نجات نہیں ہے. یسوع مسیح ہی نجات کا بانی اور نجات دہندہ ہے. آپ اپنی زندگی یسوع کو دیں کیونکہ وہ نجات کا دروازہ ہے. مگر اس نجات کے دروازے کی ایک اور خاص بات بھی ہے. یاد رکھیں کہ یہ دروازہ تنگ ہے, کشادہ نہیں بلکہ سکڑا ہوا ہے. یہ دروازہ تنگ ہے, یہاں سے داخل ہونا بڑا مشکل ہے. لیکن جو کوئی جستجو کرتا ہے, جو کوئی اپنے جسم کے خلاف چلتا ہے, جو کوئی اپنے بدن کے خلاف چلتا ہے, جو کوئی اپنی خواہشات کے خلاف چلتا ہے, جو اس بات کی لالسا رکھتا ہے کہ میں نے یسوع تک پہنچنا ہے, وہ اس دروازہ سے داخل ہوتا ہے. یسوع مسیح نے کہا, متی کی انجیل اس کے 7ویں باب کو نکالا جی, وہاں پہ خدا یسوع مسیح نے کلیئر بولا کہ یہ دروازہ جو ہے تنگ ہے, مگر تنگ ضرور ہے. ایک بات اس دروازے میں ضرور ہے کہ یہ زندگی تک لے کے جاتا ہے. ہیلیلویا. تنگ ضرور ہے مگر زندگی تک جاتا ہے. پڑھیں جی 13ویں آیت سے 14ویں آیت کیا لکھا ہے؟ تنگ دروازہ سے داخل ہو, کیونکہ وہ دروازہ چوڑا اور کشادہ ہے جو ہلاکت کو پہنچاتا ہے, اور اس سے داخل ہونے والے بہت ہیں. کیونکہ وہ دروازہ تنگ ہے اور وہ راستہ سکڑا ہے جو زندگی کو پہنچاتا ہے, اور اس کے پانے والے تھوڑے ہیں. اس کے پانے والے تھوڑے ہیں. کیوں؟ کیونکہ تھوڑے ہیں جو دکھوں اور مصیبتوں میں اپنی نجات پہ قائم رہتے ہیں. مرکز کی انجیل اس کے 10ویں باب کو اگر پڑھے تو وہاں پہ لکھا ہے کہ ایک دولت مند شخص دوڑتا ہوا یسوع مسیح کے پاس آیا. 10ویں باب کو نکال کر پڑھیں گے اس کو ہم. دوڑتا ہوا یسوع مسیح کے پاس آیا اور آئے کہتا کہ آئے استاد, میں کیا کروں کہ ہمیشہ کے مسکنوں کا وارث ہوں. اس کے دل میں آرزو کیا ہے کہ میں ہمیشہ کی زندگی پاؤں, میں آسمان کی بادشاہت میں جاؤں, میں خدا باپ کا حصہ بنوں, میں یسوع مسیح کی بادشاہت کا حصہ بنوں اور ابدی مکان میں ہمیشہ کے مسکنوں میں داخل ہوں. مگر بائبل یہ کہتی ہے کہ یہ ایک مالدار شخص تھا, ایک امیر شخص تھا, اور یسوع مسیح نے اس کو بولا
کہ تو حکموں کو تو جانتا ہے کہ خون نہ کر, زنا نہ کر, چوری نہ کر, جھوٹی گواہی نہ دے, فریب دے کر کسی کو نقصان نہ دے, اپنے ماں اور اپنے باپ کی عزت کر. تو بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ اس نے یسوع کو جواب دیا کہ خداوند, آئے استاد, میں تو لڑکپن سے ان ساری باتوں پر عمل کرتا ہوں. تو لکھا کہ یسوع مسیح کو اس پہ پیار آیا. پتہ کیوں پیار آیا؟ کیونکہ یہ سچ کہہ رہا تھا, یہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا, یہ واقعی سب کچھ کرتا تھا. اور یسوع مسیح نے پتہ کیا بولا؟ تجھ میں ایک بات کی کمی ہے, جا اپنا سارا مال غریبوں کو بانٹ دے تو تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا. اور بائبل پتہ کہتی ہے, بائبل کہتی ہے اس کا چہرہ غمگین ہو گیا کیونکہ بڑا مالدار تھا. اور جب چہرہ غمگین ہوا اور مالدار تھا, بائبل کہتی ہے یہ وہاں سے پھر گیا. تو یسوع نے بھی پھر کر لوگوں سے کہا کہ دولت مند کا خدا کی بادشاہت میں داخل ہونا مشکل ہے, آسان یہ ہے کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا. پڑھیں جی ذرا, یہ پڑھ لیں تاکہ پھر میں آپ کو اس کی تفسیر بتاؤں گا کہ خدا یسوع مسیح نے کیا بولا. یہ اس کو پڑھ لیں ذرا آپ, 21ویں آیت سے پڑھ لیں. مرکز 10 کی 21 آیت سے پڑھیں, کیا لکھا ہے؟ یسوع نے اس پر نظر کی اور اسے اس پر پیار آیا اور اس سے کہا, ایک بات کی تجھ میں کمی ہے, جا جو کچھ تیرا ہے بیچ کر غریبوں کو دے, تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا, اور آ کر میرے پیچھے ہو لے. اس بات سے اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی اور وہ غمگین ہو کر چلا گیا کیونکہ بڑا مالدار تھا. پھر یسوع نے چاروں طرف نظر کر کے اپنے شاگردوں سے کہا, دولت مندوں کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کیسا مشکل ہے. شاگرد اس کی باتوں سے حیران ہوئے. یسوع نے پھر جواب میں ان سے کہا, بچوں, جو لوگ دولت پر بھروسہ رکھتے ہیں ان کے لیے خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کیا ہی مشکل ہے. اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو. دولت مند خدا کی بادشاہت میں داخل ہو. آپ کو پتہ ہے دولت جو ہے, دولت وہ انسان کے ایمان کو کمزور کر دیتی ہے. آج ہر انسان دولت کی دوڑ میں ہے. ہر انسان یہ چاہتا کہ میں کچھ نہ کچھ پالوں, ہر انسان یہ چاہتا کہ میں کچھ نہ کچھ بنا لوں. خدا یسوع مسیح نے بولا کہ وہاں پر خزانہ جمع کرو جہاں پر چور نقب نہیں لگاتا یا جہاں پر زنگ نہیں لگتا. آج ہر انسان کی کوشش کیا ہے کہ میں کچھ جمع کر لوں, اور کرتے بھی ہیں لوگ, کرنا رائٹ بھی ہے. ہر انسان اپنی اولاد کے بارے میں سوچتے ہیں کہ کیا ہوگا, لیکن مال جمع کرنا بری بات نہیں ہے, مال کے ساتھ دل لگا لینا بری بات ہے. کہ آپ کا ذہن اپنے مال کے ساتھ لگ جائے اور آپ یہ سوچتے رہے کہ میرا یہی سب کچھ ہے. یہ جو شخص تھا, اگر آپ اس کی پڑھے تو یہ اپنے دل کی شریعت اور کلام مقدس کی شریعت کے موافق ایک ایماندار شخص تھا. میں سمجھتا ہوں شاید آج ایک پادری بھی اتنا ایماندار نہ ہو جو ماں باپ کی عزت کرتا ہو, چوری نہ کرتا ہو, خون نہ کرتا ہو, زنا نہ کرتا ہو, جھوٹ نہ بولتا ہو, جھوٹی گواہی نہ دیتا ہو, کسی کو نقصان نہ دیتا ہو. یہ شخص ہر طرح کا اچھا کام کرتا ہے, اور یسوع مسیح نے جب اس کو مسکرا کے دیکھا ہے تو اس بات کی دلیل تھی کہ یہ سچا ہے. مگر یسوع نے کہا تجھ میں ایک بات کی کمی ہے. یاد رکھیں, ممکن ہے مجھ میں اور آپ میں شاید ایک ہی بات کی کمی ہو جو ہمیں بادشاہت سے روک لے. ہمیں اس کمی کے اوپر غور کرنا ہے. اور خدا یسوع مسیح کا یہ کہنا کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزر جانا آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہت میں داخل ہو, اس کا مطلب پتہ کیا تھا؟ میں نے بھی آپ کو بتایا کہ اس زمانوں کے اندر شہروں کے چوگرد ایک دیوار کھینچی جاتی تھی, اور جو دیوار کھینچی جاتی تھی اس کے اندر دروازے نصب کیے جاتے تھے, اور شام کو 6-7 بجے جب سورج ڈھل جاتا تھا تو وہ دروازے بند کر دیے جاتے تھے, اور ان دروازوں کے اندر ایک چھوٹا دروازہ ہوتا تھا جس کو کہا جاتا تھا سوئی کا ناکا. اور جب شام کو یا رات کو مسافر آتے تو بڑا دروازہ بند ہوتا تھا, ان کے ساتھ اونٹ ہوتے, اونٹوں پہ ان کا سامان ہوتا. تو ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ ہم لٹیروں اور ڈاکوؤں سے بچنے کے لیے کسی طرح سے شہر کے دروازے سے داخل ہو جائیں, مگر بڑا دروازہ بند ہوتا تھا. اور وہ جو سوئی کا ناکا ہوتا تھا وہ کیا کرتے تھے, اونٹ کا سارا سامان اتارتے اور کوشش کر کے اونٹ کو چھوٹے جو سوئی کا ناکا ہوتا تھا اس سے اندر کرتے. اور جب اونٹ اندر سوئی کے ناکے سے یعنی چھوٹے دروازے سے جاتا, آپ نے کہا پاکستان میں بھی اکثر جو بڑی بڑی کالونیوں میں بڑے بڑے دروازے تو پھر اس میں ایک چھوٹا دروازہ بھی ہوتا, وہ سوئی کا ناکا تھا. اور جب اونٹ اس سوئی کے ناکے یعنی اس دروازے سے اندر جاتا تو وہ زخمی بھی ہو جاتا.
زخمی ہو جاتا, لیکن somehow مالکان جو تھے وہ اونٹ کو اندر کھینچ لیتے کہ یہ بچا دیا جائے. خداوند یسوع مسیح کا یہ تمثیل دینے کا مقصد یہ تھا کہ ایماندار کو دکھوں سے, مصیبتوں سے, پریشانیوں سے زخم کھاتے ہوئے زندگی گزار کے اس تنگ دروازے سے بادشاہت میں داخل ہونا ہے. ہیلیلویا. جب تک ہم اس اونٹ کی طرح جو سوئی کے ناکے میں سے گزرتا تھا دکھ نہیں اٹھاتے, ہم بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں. بھیڑوں کا دروازہ ایک ہی ہے جس کے وسیلہ سے ہماری نجات ہے. خداوند یسوع مسیح نے اس بات کے اندر یہی بات کہنے کی کوشش کی ہے کہ میں دروازہ ہوں اور میرے وسیلہ سے نجات ہے. اور آج آسمانوں میں جو دروازہ ہم نے مکاشفہ کتاب کے اندر پڑھا ہے, یہ دروازہ یاد رکھے گناہ گار لوگوں کے لیے نہیں ہے, یہ غیر قوموں کے لیے نہیں ہے, یہ ان قوموں کے لیے نہیں جو یسوع مسیح کے نام پر کفر بکتی ہیں, بلکہ یہ دروازہ ان لوگوں کے لیے ہے جو یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانتے ہیں, جن کا ماننا ہے کہ یسوع نجات دہندہ ہے, جو اس بات پر ہر روز ڈٹے رہتے ہیں اور اس بات پر قائم رہتے ہیں اور تنگ رستے پہ چلتے رہتے ہیں. تنگ رستے پہ چلنا میں نے بتایا کہ دکھوں کو ظاہر کرتا ہے, مصیبتوں کو ظاہر کرتا ہے. ممکن ہے کہ آپ کو اپنے بچے کو روٹی کھلانے کے لیے رشوت کی ضرورت پڑی ہے اور آپ نے اپنے بچے کو بھوکا رکھ دیا, یہ تنگ دروازہ ہے. ممکن ہے آپ کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں, وہاں پہ آپ کو کوئی بندہ کمیشن دے رہا ہے جو آپ کی جاب سے ہٹ کے ہے اور آپ اس کمیشن کو اپنے گھر نہیں لانا چاہ رہے, یہ تنگ دروازہ ہے. یعنی اپنی نجات کے ہر ایک عمل کے اوپر قائم رہنا. اور کیا ہے, یسوع مسیح نے کیا بولا کہ جو میرے باپ کے حکموں کو مانتا ہے وہی اس کا بیٹا ہے. جب ہم کلام مقدس کی باتوں کو اپنے ذہن میں رکھ کے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ ہم بھیڑوں کے دروازے میں سے داخل ہوں گے, کیونکہ وہاں سے داخل ہونا ہر انسان کا کام نہیں ہے. دروازہ سکڑا ہے, مگر اچھی بات کیا ہے کہ وہ موت تک نہیں بلکہ زندگی تک لے کے جاتا ہے. کتنے لوگ جو آج زندگی پانا چاہتے ہیں, تو آج ہمیں کرنا کیا ہے, میری بات سنیں, یہ بات کر کے میں ختم کروں گا. آج کرنی ایک ہی بات ہے صرف, ہم سب ایماندار ہیں, ہم سب ایماندار ہیں, ہم سب یسوع مسیح کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. ہمارا بھروسہ کہ یسوع مسیح نجات دہندہ ہے, اور ہم اپنی زندگی میں بہت سارے کام چھوڑ چکے ہوئے ہیں جو ہم پرانی زندگی میں کرتے تھے. آپ کو پتا ہے ایمانداروں کے لیے جب وہ سارے کام چھوڑ دیتا ہے پھر بھی ایک جگہ رہتی ہے آزمائش کی. کون سی ہے؟ کوکونٹ. ٹھیک ہے جی. یہ جو ذہن ہے نا, ابلیس اس کے اندر جنگ کرتے ہی رہتا ہے جب تک میں نے قبر میں نہیں جانا یا آپ نے قبر میں نہیں جانا. یہ ایک میدان جنگ ہے, اور اس میدان جنگ کے اندر جیتنے کے لیے مرد خدا پالوس رسول کی معرفت جو ڈسکرائب کیے گئے ہیں روح کے ہتھیار, اس میں نجات کا خود جو کہ ہیلمٹ کو ظاہر کرتا ہے, جو تمام سوچوں کو, خیالات کو روکنے کی قدرت رکھتا ہے. اور جب کبھی آپ کے ذہن کے اندر ابلیس برائی کا منصوبہ ڈالے, وہ وقت ہوتا ہے کہ ہم یسوع مسیح کے خون کو کلیم کریں. اور جب ہم اس کے خون کو کلیم کرتے ہیں تب وہ نجات کا خود ایکٹیویٹ ہوتا ہے, اور فضل کے تخت کی طرف سے ہمیں قوت اور زور ملتا ہے, اور ہم اس گناہ سے نکال لیے جاتے ہیں. ہیلیلویا. پر جب ہم اس گناہ کی سوچ کو جو ہمارے ذہن میں ہے ہوا دیتے ہیں, تو وہ جو گناہ ہے وہ گناہ حاملہ ہوتا ہے, اور بائبل یہ کہتی ہے کہ وہ گناہ کو جنم دیتا ہے. تو یہ ہمارے اوپر میسر ہے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. اگر ہم اس تنگ دروازے پہ چلتے ہیں تو یاد رکھیں دکھ, مصیبتیں, مشکلات, پریشانیاں وقتی ہیں, مگر آخر کے اندر زندگی ہے. پر اگر ہم کشادہ دروازہ استعمال کرتے ہیں تو ہمارے لیے دکھ کوئی نہیں ہے, پریشانیاں کوئی نہیں ہیں, مشکلات کوئی نہیں ہیں, لیکن آخر میں موت ہے. بائبل یہ کہتی ہے کہ بہت سی راہیں ایسی ہیں جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہیں, مگر ان کے انتہا میں کیا ہے جی, موت کی راہیں ہیں. اور موت کی راہیں جو ہیں وہ انسان کو آج بھی یاد رکھیں کہ عالم روا کے اندر لے کے جاتی ہیں, جن کا اختیار ایمانداروں کے لیے چھین لیا گیا ہے, گناہ گاروں کے لیے نہیں چھینا گیا. گناہ گار جو ہیں آج بھی عالم روا کا شکار ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ یسوع مسیح پہ ایمان نہیں رکھتے. لیکن ایماندار جیسے ہی ایمان لے کر آتا ہے, وہ دروازے جن پہ ابلیس بیٹھا ہے وہ ہمارا راستے چینج ہو جاتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ ہم موبائل کے اندر گوگل میپ یوز کرتے ہیں, ایسی ہے نا.
गूगल मैप में वो एक ऑप्शन देता है कि ट्रैफिक से बचने के लिए ये शॉर्ट रास्ता है ना, वो नोटिफिकेशन आता है कि यहां पे इस रूट पे जहां तुम जा रहे हो ट्रैफिक है, अगर तुम्हें ट्रैफिक से बचना तो ये वाला रूट यूज कर लो। और जब हम उसको क्लिक करते हैं तो हम बगैर ट्रैफिक के रास्ते से जाते हैं, भले वो लंबा भी हो। याद रखें, जब हम गुनाहों के खिलाफ जंग करते हैं तो हमारा रास्ता जो है वो भला लंबे जरूर है, दुख जरूर है, परेशानियां जरूर हैं, मगर जाता सीधा उस दरवाजा पे है जो आसमान पे खुला हुआ है। हालेलुया। हम जाते सीधे बादशाहत में हैं, सीधा आसमान पे जाते हैं, खुदा बाप के पास जाते हैं, यीशु मसीह के पास जाते हैं, 24 बुजुर्गों के पास जाते हैं, उन मुकद्दसीन के पास जाते हैं जो हमसे पहले मुए और यीशु के साथ हैं और बादशाहत का हिस्सा हैं। हम भी उस बादशाहत का हिस्सा बनते हैं जब हम कुशादा नहीं बल्कि तंग दरवाजा और भेड़ों के दरवाजे को जो निजात का रास्ता है फॉलो करते रहते हैं। प्रेज गॉड। आज हम आखिर के अंदर फिर बताता चलूं कि ये सारी की सारी बातें जो खुदा यीशु मसीह के ऊपर आके खत्म होती हैं वो हमारी हिफाजत है, वो हमारा बादशाहत के अंदर दाखला है। वहां पे दरवाजे के ऊपर अदालती निजाम था, हमारी अदालतें सारी सलीपर हो चुकी हुई हैं, हमें अदालतों से बरी कर दिया गया है और यहां पर मुलाकात होती थी। हमारी दरवाजा यानी यीशु मसीह के वसीला से हमारी बाप से मुलाकात है, वहां पे फरिश्ते आते थे, इस दरवाजा के वसीला से हम फरिश्तों के पास जाएंगे। वहां पर गवाहियां दी जाती थी, इस दरवाजे के वसीला यानी यीशु मसीह के वसीला से यीशु मसीह बाप के सामने मेरी और आपकी गवाही देता है कि ये मेरा बेटा और मेरी बेटी है। पता है इस बात का, बाइबल में लिखा हुआ है कि वो हमारी गवाही देता है कि हम उसके बेटे और बेटियां हैं। यानी वो सारे काम जो फाटकों और दरवाजों पर होते थे, एक दरवाजे ने वो सारे काम अपने अंदर ले लिए हैं जो भेड़ों का दरवाजा है, और उसके वसीला से हम इन सारे कामों को सरंजाम दे के बादशाह का हिस्सा बन जाएंगे। प्रेज गॉड। खुदा हम सबको बरकत दे जी। गॉड ब्लेस यू।